بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں جو زکوٰۃ کا جو سسٹم ہے وہ بہت بڑھیا ہے غریبوں کے لیے، اور یہ اسلام غریبوں کو بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے، اور ہم سبھی کو پتہ ہے کہ ہم سبھی مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض کیا گیا ہے تاکہ ہم جو ہے انہی غریبوں کو یہ مدد کر سکیں، اور انہی کا ہی وہ حق ہے جو ہم مالداروں میں پیسہ ہے۔ تو مفتی طارق مسعود کا یہ ویڈیو ہے، آپ اچھے سے سن لیجئے اور اس کو ایک دم دماغ میں بٹھا لیجیے کہ ہمیں زکوٰۃ کن کو دینا چاہیے اور اس کے مسائل کیا کیا ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون سازی جو کی، نقصان کس کو ہو رہا تھا؟ مالداروں کو۔ مزے میں کون آ رہا تھا؟ غریب۔ لیکن آپ نے مالداروں کی پرواہ نہیں کی، مالداروں کی پرواہ نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ مالداروں پہ اور ٹینشنیں آئی ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا، ان کو حکم دیا کہ ان کو بتانا تمہارے رب نے تم پہ زکوٰۃ فرض کی ہے، جو تمہارے مالداروں سے لی جائے گی جبرن، زبردستی۔ حدیث میں جبر کے الفاظ ہیں لیکن مراد یہی ہے، زبردستی لی جائے گی، صحیح ہے نا؟ دی کس کو جائے گی؟ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَاءِ يُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، انہی کے مالداروں سے لے کے وَيُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، اور انہی کے فقیروں میں بانٹ دی جائے گی، ہم نہیں لیں گے وہ۔ ورنہ حکومتیں کہتی ہیں، گورنمنٹ کہتی ہے کون لے گا؟ ہم لیں گے۔ گورنمنٹ تو خود لیتی ہے نا، ٹھیک ہے، گورنمنٹ کہتی ہے کہ پبلک کے لیے لے رہے ہیں، کہنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن آپ دیکھ لو حکمرانوں کو ماشاءاللہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے زکوٰۃیں لے لے کے۔ تو ڈائریکٹ، اور پھر زکوٰۃ میں تملیغ بھی ہے، کیونکہ اس میں دھوکہ گڑبڑ یہ ہوتی کہ آپ امیروں سے لیتے اور کہتے ہم غریبوں کے مفاد پہ خرچ کریں گے، پھر غریبوں کے ان مفاد میں خرچ کرنا شروع کر دیتے جس کا غریب کو ہو سکتا ہے وہ غریب اس پہ راضی نہ ہوتا۔ کیا سا بڑا زبردست نظام ہے یار! زکوٰۃ میں تملیغ ضروری۔ تملیغ کا کیا فائدہ ہوگا؟ غریب کو مالک بنانا پڑے گا، وہ پھر مالک کا مطلب اس کے مکمل اختیارات ہو۔ آج دنیا میں جو ٹیکس لیے جاتے ہیں، غریب کو مالک نہیں بنایا جاتا، بہت ساری ایسی مد پہ خرچ کیا جاتا ہے کہ غریب سے اگر پوچھو گے وہ کہے گا بھائی میں اس پہ راضی نہیں۔ تو بتاؤ اسلامی قانون میں غریب کا فائدہ ہے یا گوروں کے قانون میں؟ تملیغ ضروری۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں نا کہ حضرت میرا ایک غریب بچہ اسکول میں پڑھتا ہے، میں اس کی طرف سے فیس دے سکتا ہوں، اسکول میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ ہم کہتے ہیں نہیں ہوگی، کائنڈلی اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ مالک بنانا ضروری ہے، مالک بناؤ، وہ جو چاہے گا۔ کیوں؟ تملیغ کی جو آ گئی نا مسئلہ، اس میں کیا ہو گئی؟ احتیاط بہت ہو گئی ہے، ورنہ آپ غریب کے ایسے مفاد پہ خرچ کرتے جو آپ خود سوچتے بھائی جس کا پیسہ ہے نا، یہ سوچنا اس کا حق ہے، یہ آپ کا حق نہیں ہے۔ ورنہ لوگ کیا 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 کچھ نہیں کرتے۔ دیکھو بہنوں کی وراثت کھاتے ہیں نا لوگ، تو دو طریقے ہوتے ہیں کھانے کے۔ ایک طریقہ یہ کہ کھا کے ڈکار مار کے بھاگ گئے آپ، بدنام ہو جاتے۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ پیسہ ہمیں دے دو، میں ہوں عید بقرعید پہ کپڑے بھی ہم آپ ہی کے لیے، بھائی میں تمہارا بھائی ہوں، میں کو لے کے تھوڑی بھاگ رہا ہوں، میں آپ کے مفاد میں خرچ کروں۔ پھر عید بقرعید پہ کچھ کپڑے بنا کے دے دیے اس کو، کچھ کبھی اس کی بچی کی شادی میں کچھ خرچہ کر دیا۔ کیا وہ غریب بہن اس پہ راضی ہوتی ہے؟ اس سے پوچھا جائے وہ کہے گی بھائی جتنی میں اپنی خیر خواہ ہوں نا، جتنا مجھے اپنے بارے میں پتہ ہے کہ مجھے بقرعید کے کپڑے بنانے ہیں یا عید کے کپڑے بنانے ہیں، یہ مجھے زیادہ پتہ ہے۔ اس کی مثال دیکھو، آپ جب تنخواہ لیتے ہو آفس سے، تو اگر وہ 1,00,000 روپے تنخواہ تھی، آپ کے باس کہے کہ اب آپ کو 1,00,000 نہیں ملیں گے، ہم آپ کے مفاد میں اس کو خرچ کریں گے، آپ کے قوم کے وسیع تر مفاد۔ آپ جب بیمار ہوگے تو علاج کون کرائے گا؟ آپ کی گاڑی کو کچھ ہو گیا تو مسئلہ، آپ بولو گے تو مجھے دے دے بھائی، میں جتنا اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہوں آپ نہیں سمجھتے، کائنڈلی یہ نصیحت کسی اور کو۔ مجھے پیسے پکڑا، مجھے پتا ہے میرے، وہ کہہ رہے نہیں ایکچولی دیکھیں علاج اتنا مہنگا ہو گیا ہے نا، ایکچولی ہمیں پتہ ہے آپ بے وقوف ہو، آپ 1,00,000 روپے ضائع کرتے ہیں، ایکچولی ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، ایکچولی آپ کہہ گئے ایکچولی کو ایک طرف رکھ، مجھے چاہیے پیسہ۔ اگر پھر بھی نہ مانے تو پھر آپ اس کو پتہ ہے کیا کہنا؟ آپ کہنا ہے ایکچولی میں کل سے آفس نہیں آؤں گا،
آپ نے جو میرے ذمہ کام لگایا ہے نا, ایکچولی یہ کیل یہاں ٹھوکنے کے بجائے اگر میں ادھر ٹھوک دوں گا نا, اس سے کمپنی کو زیادہ فائدہ ہوگا. ایکچولی یہ جو آپ مجھے کہتے ہیں نا صبح صبح آ کے بجلی کا بٹن آن کر دیا کرو, آف کر دیا کرو, میں آف رکھوں گا تاکہ آپ سولر پہ آ جاؤ. ٹوپی ڈرامے لگانا شروع کر دو گے نا, ان ٹوپی ڈراموں سے بچنے کے لیے اسلام نے کیا کہا, غریب کو پکڑا بھائی پیسہ, مالک بنا اس کو. ہاں وہ غریب جو نابالغ ہے اس کو ڈائریکٹ دینے میں نقصان ہے. نابالغ بچے میں شعور نہیں ہوتا, اس لیے اس کا ولی اس کا باپ ہے, تو اس کی وراثت اس کی, اگر باپ غریب ہے تو نابالغ بچے کی زکوٰۃ کس کو دی جائے گی, اس کے باپ. لیکن پھر اس کے باپ پر پابندی ہے, 1 روپیہ بھی نہیں کھا سکتا اس میں. پھر لا اسلامی لا جب آپ اٹھائیں گے نا, پھر اس میں یہ کہ باپ اس سے پراپرٹی تو خرید سکتا ہے, گولا گنڈا نہیں خرید سکتا, کیونکہ وہ ختم ہونے, صدقہ بھی نہیں کر سکتا اس سے, صدقہ بھی نہیں کر سکتا. اب بعض فقہا اس کے قائل ہیں کہ اس سے صدقہ جائز ہے, کیونکہ یہ بچے کا فائدہ ہی فائدہ ہے اس میں, صدقہ آخرت میں ذخیرہ. امام حنیفہ نے کہا یہ فائدہ نہیں ہے, نقصان ہے. نقصان اس لیے کہ آخرت کو نہیں دیکھا جائے گا, یہاں کس کو دیکھا جائے گا, دنیاوی نقصان کو. صدقہ دنیاوی لحاظ سے نقصان دہ ہے, لہذا نابالغ بچے کو اس نقصان سے بچایا جائے گا. جب وہ بالغ ہوگا, باشعور ہوگا, پھر اس کے پاس آپشن ہوگا کہ دنیا کا نقصان کر کے آخرت کمانی ہے یا نہیں کمانی ہے. تو جب تک اتنا شعور نہیں ہو جاتا, اس کی رقم سے صدقے کی بھی اجازت نہیں ہے. صدقہ کر دیا تو باپ پر پینلٹی پڑے گی, باپ پر لازم ہوگا کہ وہ صدقے کے پیسے اپنی جیب سے بچے کو واپس کرے. فائدہ کس کو ہو رہا ہے ان سارے قوانین کا, بتاؤ نا, غریب کو فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تو یہاں بھی اب دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کے امیروں سے لے کے کہاں لوٹائی جائے گی. یہ نہیں کہ ریاست کے بیت المال میں جمع ہوگا, پھر پتہ ہی نہیں چل رہا اس کمبخت سے کروڑ پتی کا علاج ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ سڑک بنا رہی ہے کہ کیا کر رہی ہے اس سے. تو یہی حشر ہو رہا ہے نا حکومتوں میں, یہی حشر ہو رہا ہے. تو سارا فائدہ کس کو جا رہا ہے, غریب کو جا رہا ہے. اور پھر فقہا جو مجتہد ہیں انہوں نے ایک بڑا مسئلہ حل کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نا سونے کی قیمت 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی, ان دونوں کی قیمت کیا تھی, سیم, اور ان دونوں کو زکوٰۃ کا نصاب بنایا. بعد میں سونے کی ویلیو بہت بڑھ گئی اور چاندی کی ویلیو اس کے مقابلے میں نہیں بڑھی. بعد میں فقہا پریشان ہوئے کہ اب سونے کو نصاب بنایا جائے یا چاندی کو, ویلیو میں فرق ہے. اب ہمیں نہیں پتا نبی کی نظر میں اصل جو نصاب تھا وہ چاندی تھی یا سونا. اگر ہمارے پاس کوئی ایسی حدیث ہوتی جس سے پتہ چل جاتا کہ دونوں اصل ہیں, تو ہم کیا کرتے, دونوں کا ریشو نکالتے. 7.5 تولہ چاندی سونا اور 52.5 تولہ چاندی کا کیا نکالتے, ویلیو کا ریشو, کیونکہ دونوں اصل ہیں. تو اب دونوں کی قیمت میں فرق ہو گیا تو ریشو نکال لو. لیکن اس بات کا امکان ہے کہ اصل پیغمبر کی نظر میں چاندی ہو. 7.5 تولے کو اس لیے معیار بنایا ہو کہ وہ اس وقت 52.5 تولے چاندی کے برابر تھا. یہ ممکن ہے یا نہیں, یہ بھی ممکن ہے کہ اصل 7.5 تولہ ہو. 52.5 کو اس لیے معیار بنایا کہ وہ 7.5 کے بولو برابر. اب فقہا پریشان ہوئے, تو فقہا نے کیا کیا, 52.5 تولے چاندی کو بنایا. وجہ اس کی ہے کہ جب انہوں نے اجتہاد کیا, دیکھا قرآن و سنت ہر جگہ فیور کس کو دے رہا ہے, غریب کو. آج کے جو مذہبی اسکالرز آ رہے ہیں نا, جو ریفرنسز کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں, ان کے پاس ریفرنسز ہیں, وہ فہم وہ عقل ان کے پاس نہیں ہے جو اللہ نے مجتہدین کو دی تھی. اس عقل سے یہ وہ مینٹل لیول نہیں ہے ان لوگوں کا, تب یہ کہتے ہیں ان کو فالو کرو. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بھی نہیں پتہ چل رہا کہ اصل نصاب 52.5 تھا یا اصل کیا تھا, لیکن یہ تو پتہ ہے کہ جہاں مسئلہ آئے گا نا امیر غریب کا, اسلام فیور کس کو کر رہا ہے, زکوٰۃ تو ہے ہی غریبوں کے لیے. تو انہوں نے کہا بھائی ہر دور میں وہ نصاب اصل رہے گا جس کی ویلیو کم ہے, تاکہ زیادہ لوگوں پہ زکوٰۃ واجب ہو. رکھی بھی کیوں ہے تو نے چاندی, رکھا ہوا کیوں ہے تو نے سونا, اس کا مطلب اضافی ہے نا, غریبی کھا رہا ہے. نکال اس سے ان لوگوں کو کا حق جن کے پاس یہ چاندی یا سونا نہیں ہے. کیونکہ 7.5 تولے کو نصاب بنایا جائے تو بہت کم لوگوں پہ زکوٰۃ واجب ہوگی, جبکہ مالدار تو بہت زیادہ ہیں اور بہت سارے غریب زکاتیں لینے سے محروم. تو نصاب اس کو بنایا جائے گا جو کیا ہے. آج اگر 52.5 تولے چاندی کی ویلیو بہت زیادہ ہو جاتی ہے, کل علماء کا فتویٰ چینج ہو جائے گا کہ اب قیمت دیکھنی ہے 7.5 تولے کی. ہو سکتا ہے آپ لوگ بولے یار اتنے عرصے سے یہ بولتے
चांदी की असल मैयार है, पुरानी सारी किताबों में ये लिखा है। अब क्या मैयार हो गया? 7.5 तोला। यार ये तो मौलवी एक जगह टिकते ही नहीं है भाई, वो टिके हुए एक ही जगह। उसूल वही है कि जो सस्ता होगा मैयार उसको, इसका मतलब फुक़हा भी माहौल से मुतासिर नहीं। अब भी बहुत से लोग हमें आगे तंग करते हैं, अबे भाई 1 तोला सोना है, थोड़े से पैसे हैं, तो ये क्या 52.5 तोला? मुफ्ती साहब मैं कहता हूँ भाईजान तुमने 52.5 तोले चांदी रखी भी किस खुशी में है? ठीक है ना, ये इजाफी गरीबियाँ हैं तो निकालो ना फिर अल्लाह का हक। मैं समझा पा रहा हूँ। यहाँ भी एक और मसला भी, अच्छा इसमें इमाम हनीफा तो बहुत ज़्यादा गरीब को फ़ायदा देते हैं। बाज़ फुक़हा के नज़दीक दूसरे फ़िक़्ह में रेशो भी है कि सोने चांदी का रेशो निकाला है, लेकिन फ़िक़्ह हनफी में बहुत ज़्यादा फेवर दिया गया है। तमलीक भी इमाम हनीफा का कौल है कि मालिक बनाना ज़रूरी। कहते हैं क्योंकि कुरान में लिल फ़ुक़रा फ़कीरों का हक़ है, तो कहते हैं लाम असल में तमलीक के लिए होता है। हम कहते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें किसके लिए हैं? अल्लाह के लिए। तो ली में लाम से पता चलता है तारीफ़ों का मालिक कौन है? अल्लाह। तो लाम जो है ना अरबी में असल में मुकम्मल इख्तियारात के लिए आता है। मुकम्मल इख्तियारात जब भी होते हैं जब प्रॉपर मालिक बनाया जाए किसी को। तो कुरान कह रहा है लिल फ़ुक़रा, ज़कात किसका हक़ है? फ़कीरों के लिए। तो यहाँ भी लाम का लफ्ज़ बता रहा है कि प्रॉपर मालिक बनाना पड़ेगा। ये मैं मिसाल से समझाता हूँ। आपने ज़कात के पैसों से खाना ख़रीदा, गरीब के सामने रख दिया कि खाओ, इससे ज़कात अदा नहीं, क्योंकि ज़कात तो अब मालिक आप हो, अपनी मिल्कियत में उसको आप खिला रहे हो। इबाहत है ये। इबाहत कहते हैं किसी के लिए एक चीज़ को की परमिशन दे देना। जैसे जब आपकी कोई दावत करता है, आप उसके, बस ये मिसाल देखें ना, मैं ख़त्म कर रहा हूँ। किसी के घर जाते हैं, वो बिरयानी कोफ्ते कबाब ला के रखता है, तो मालिक कौन होता है? वो होता है ना। लेकिन उसने अपनी मिल्कियत आपके लिए हलाल कर दी है। इस अमल को कहते हैं इबाहत, मुबाह कर दिया, इजाज़त दे दी। तो जब आप उस चीज़ को खा रहे होते हो तो उसकी मिल्कियत में खा रहे होते हो, तो आपकी मिल्कियत में दाखिल नहीं होती। और एक होता है कि बिरयानी के ट्रे पकड़ा के कहना ये आपको गिफ्ट है। जैसे सुबह शाम घरों में तोहफे आ रहे होते हैं, गिफ्ट में क्या होता है? आप खुद भी खा सकते हो, पैक करके डब्बे बना के मार्केट में बोलो बेच भी सकते हो। इसलिए हम कहते हैं गरीब को ज़कात में खाना खिलाना जायज़ नहीं है। खाने का मालिक बना दोगे फिर जायज़ है। आप प्लेट पकड़ाओ कि आप इसके मालिक हो, आपकी मर्ज़ी भाई, खाओ या बेच दो, आपकी मर्ज़ी। ये जो हम होटलों में बैठे होते हैं, बाज़ दफ़ा फ़कीर आता है, अल्लाह के नाम पे एक निहारी खिला दो, हम निहारी उसको ख़रीद के देते हैं, वो अगले जाके बेच देता है। हमें गुस्सा आता है ना। गुस्सा इसलिए आता है भाई हमने तुझे खिलाने के लिए ऑर्डर किया है, बिजनेस के लिए ऑर्डर नहीं किया। लेकिन ज़कात में आप ये गुस्सा नहीं कर सकते। यहाँ गुस्सा आना बजा है कि भाई हमें उल्लू बना रहा है यार। मैंने एक दफ़ा निहारी खाने गया, मैं बैठा हूँ, 2-3 गरीब सी औरतें आई, उन्होंने कहा हमें भी ले दो। मैंने उसको बोला यार मुझे भी खिलाओ, उसने दे दिया उनको, मैं भूल गया, फिर मैं अपना खा रहा हूँ। फिर मैं जब पैसे देने गया, उसने बोला भाई ये सालन को शॉपर में डालती हैं औरतें, आगे जाके बेचती हैं, पैसे कमा के दोबारा नया बंदा आएगा, उसे फिर कह रही थी अल्लाह के नाम पे 3 दिन से भूखे हम खिला दो। तो ये इनका क्या चल रहा है? बिजनेस। तो ये बिजनेस बुरा क्यों लगता है भाई? हम तो चाह रहे थे कि पेट भरे किसी गरीब का, फिर भी चलो यार वो बेच दिया उसने, हमने पैसे वापस ले लिए उनसे, लेकिन ये गैर अखलाकी हरकत लगती है ना। तो लेकिन ज़कात में गरीब क्या होगा? मालिक लिल फ़ुक़रा वल मसाकीन, मुकम्मल इख्तियारात होंगे उनके। तो नबी ने क्या फरमाया? मालदार से ली जाएगी, गरीब को हैंड ओवर की जाएगी। अच्छा यहाँ एक बात समझ लें कि गरीब, ये लोग अक्सर मसला पूछते हैं कि नहीं गरीब बच्चों की हम इस फीसें दे सकते हैं, मालिक बनाना ज़रूरी है, या इसको मालिक बनाओ या इसकी तरफ से, इसकी इजाज़त से कोई नुमाइंदा बन के मालिक बन जाए। मिसाल के तौर पर मैंने आपको फ़ोन किया, जी मैं आपको कुछ रकम देना चाहता हूँ, बताना ज़रूरी नहीं कि ज़कात है, गिफ्ट का नाम ले दो, लेकिन मिल्कियत तो गिफ्ट में भी होती है ना, हर वो चीज़ जिसमें मिल्कियत हो। आपने कहा जी ठीक है, तो लेकिन मैं तो आ नहीं सकता, तो मैं क्या कहूँगा, किसी बंदे को भेज दो। तो उस बंदे को जैसे ही मैं हैंड ओवर करूँगा ज़कात अदा हो जाएगी, क्योंकि वकील का कब्ज़ा मुवक्किल का कब्ज़ा होता है। आपकी तरफ से जो नुमाइंदा आया उसको जब दिया तो ऐसा ही है जैसे असल को दे दिया, क्योंकि ये नुमाइंदा किसका है? आपका नुमाइंदा है। हाँ, मैंने आपको फ़ोन किया और मैंने कहा मैं एक बंदा भेज रहा हूँ, पैसे आपको देगा, पैसे आपको देगा, तो उससे ले लेना, क्योंकि
آپ کے پاس آنے کا ٹائم نہیں ہے, میں نے اس بندے کو ہینڈ اوور کر دی, زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی, کیونکہ وہ آپ کا نمائندہ نہیں ہے, وہ کس کا نمائندہ ہے؟ میرا نمائندہ. دونوں میں فرق یہ پڑے گا, اس بندے سے ڈاکو نے چھین لیا, زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی, جبکہ پہلے والے بندے سے ڈاکو نے چھین لیا تو زکوٰۃ ادا ہو گئی, کیونکہ وہ ہینڈ اوور کر چکا ہوں. اب سمجھو, جب آپ کسی غریب کی فیس دینا چاہتے ہیں نا, اور غریب بالغ ہو, تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو بولو کہ یار میں کچھ رقم آپ کو دینا چاہتا ہوں منتھلی, لیکن آپ چونکہ ٹیوشن بھی پڑھ رہے ہو, تو اگر میں یوں کر لوں کہ ڈائریکٹ آپ کو دینے کے بجائے اس ٹیچر کو دے دیا کروں جس کو آپ نے فیس دینی ہے, تو وہ میں ہی دے دیا کروں, تو آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ وہ کہے ہاں اجازت ہے. اب یہ وکیل کا قبضہ, جو ٹیچر ہے نا وہ اس بچے کا وکیل بن کے قبضہ کرے گا, اب زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اگر بچہ نابالغ تھا تو باپ کی پرمیشن, بالغ ہے تو خود اس بچے کی پرمیشن. اسی سے بہت سارے مسئلے حل ہو گئے. جب آپ کسی غریب کا علاج کراتے ہو زکوٰۃ کے پیسوں سے, تو اس میں غریب کو بتا دو بھائی میں آپ کو کچھ پیسے دینا چاہتا ہوں, تو آپ مجھے اجازت دے دو, میں آپ کی طرف سے کس کو دے دوں؟ اسپتال کی انتظامیہ کو دے دیتا ہوں, وہ کہہ دے میری طرف سے اجازت ہے, تو جب وہ نمائندہ بن گیا اس کو. آئی بات سمجھ میں؟ نہیں, اور یہ پہلے اجازت لینی پڑے گی. علاج کرنے کے بعد اجازت لوگے اس کا کوئی اعتبار نہیں, کیونکہ وکیل کام کرنے سے پہلے بنتا ہے, بعد میں نہیں بنتا.